نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا سيدنا شفيعنا ومولانا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم و برادران عزیز، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس دعا کی تشریح گزشتہ جمعے شروع کی تھی. جو دعا میں نے ابھی پڑھی ہے اور یہ 16واں پارہ سورہ طٰہٰ کی کچھ آیات ہیں. ان آیات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی. دعا کیا فرمائی؟ پہلے تو وہ دعا اور ان آیات کا ترجمہ سمجھ لیں، پھر اس سے متعلقہ جو باتیں ہیں وہ میں آپ کے خدمت میں گوش گزار کروں گا. فرمایا رب اشرح لی صدری، اے میرے رب میرا سینہ میرے لیے کھول دیں. ویسر لی امری، اور میرے کام کو میرے لیے آسان فرما دیں. واحلل عقدۃ من لسانی، اور میری زبان پر جو گرہ ہے اس گرہ کو دور کر دیں اور کھول دیں. گرہ سے مراد ہے لکنت، جو لکنت ہے اس لکنت کو دور فرما دیں. یفقہوا قولی، تاکہ جن کے پاس مجھے بھیجا جا رہا ہے وہ اور اس کے علاوہ جو دوسرے لوگ ہیں میری بات سمجھ لیں. وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي، اور میرے گھر سے میرا کسی کو معاون مقرر فرما دیں، کوئی میرا مددگار بنا دیں. ہارون اخی اشدد بہ ازری، اور میرے بھائی ہارون کے ذریعے میری کمر کو مضبوط فرما دیں. کئی نسبحک کثیرا، تاکہ ہم دونوں مل کر آپ کی کثرت سے تسبیح کریں. ونذکرک کثیرا، اور آپ کو کثرت سے یاد کریں. انک کنت بنا بصیرا، اس لیے کہ ہمارا کوئی عمل ایسا نہیں ہے کہ جو آپ کی نظروں سے مخفی اور پوشیدہ ہو. ہمارا ہر قول، ہر عمل، ہر فعل
تمام کے تمام حرکات سکنات آپ کے علم میں ہے، آپ اس سے واقف ہیں۔ یہ ساری دعا ذکر کر کر حق تعالیٰ جل شانہ کی طرف سے جواب آیا، قال قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ، اے موسیٰ جو کچھ آپ نے مانگا سب ہم نے آپ کو دے دیا، یعنی آپ کی دعا جو ہے وہ ہم نے قبول کر لی۔ یہ بات پچھلے جمعے میں نے عرض کی تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اپنی اہلیہ کے ساتھ، جن کا روایات میں نام آتا ہے حضرت صفورہ رضی اللہ تعالی عنہا، وادی صحرا میں یا سینیا صحرا میں جب آپ ان کے ساتھ تھے تو اس موقع پر اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو نبوت کے لیے منتخب فرمایا، اور اس سے متعلقہ کچھ باتیں میں پچھلے جمعے ذکر کر چکا ہوں۔ ظاہر ہے کہ یہ بار نبوت اور یہ نبوت کا بوجھ یہ کوئی معمولی بوجھ نہیں ہے، یہ بہت بڑا بوجھ ہے، بہت بڑا بوجھ ہے۔ چنانچہ اس بوجھ کو اگر آپ کو سمجھنا ہے تو اس روایت کی طرف جانا ہوگا جس روایت میں جب سب سے پہلے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے وحی اتاری اور قرآن کریم کی ابتدائی آیات آپ پر اتری، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم، تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو ابتدائی وحی کی چند آیتیں اتری ہیں اس سے ایسا لگ رہا ہے کہ میں ختم ہوتا جا رہا ہوں، اور سخت جاڑے کے موسم میں، سخت سردی کے موسم میں پسینے سے آپ شرابور ہو گئے، اور آپ نے فرمایا کہ میرا دل اتنا تنگ ہو گیا، اتنا تنگ ہو گیا، ایسا لگتا تھا کہ جیسے پہاڑ پر چڑھ کر میں گر جاؤں اور ختم کر لوں اپنے آپ کو، ایسا بوجھ۔ تو ظاہر ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر بھی وہ بوجھ تھا، اور اس بوجھ سے ان کے اندر کیا جذبات پیدا ہوئے، کیا ذہن میں ان کے کچھ باتیں آئیں، ان میں سے ایک بات تو قرآن کریم نے ذکر بھی کی ہے کہ وحی کا جو بوجھ ہوتا ہے وہ بوجھ معمولی نہیں ہوتا، وہ بہت بڑا بوجھ ہوتا ہے، بہت بھاری ذمہ داری ہوتی ہے، لیکن نبی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی نصرت اور مدد شامل حال ہوتی ہے، وہ تنہا نہیں ہوتے، اللہ کی مدد ان کے ساتھ ہوتی ہے۔ جب حکم یہ دیا کہ اب آپ فرعون کی طرف جائیں اور اس کو ہماری توحید کی طرف دعوت دیں، اس لیے کہ اس نے تو بڑی سرکشی مچا رکھی ہے، بڑی ادھم مچا رکھی ہے، اور سرکشی میں وہ اتنا آگے بڑھ گیا، اتنا آگے بڑھ گیا کہ اس نے تو خدائی تک کا دعویٰ کر دیا ہے اور یہ کہہ دیا ہے کہ انا ربکم الاعلی، اب آپ جائیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک خطرہ یہ محسوس ہوا، اور اپنے دل میں ایک تنگی انہوں نے یہ محسوس کی کہ میں جس کی طرف جا رہا ہوں وہ تو میرے خون کا پیاسا ہے، جس کی طرف آپ مجھے بھیج رہے ہیں وہ تو میرے خون کا پیاسا ہے، اور اگر وہ مجھے پکڑ لے تو پھر میں زندہ سلامت نہیں بچ سکتا۔ اور اس کو قرآن حکیم نے ذکر کیا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس خطرے کو قرآن نے ذکر کیا ہے، وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنْبٌ فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُونَ، میرے اوپر ایک خون ہے، مجھے ڈر لگ رہا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھے پکڑ کر قتل کر دیں۔ وہ جو قبطی کو مار دیا تھا، جس کا میں نے پچھلے جمعے حوالہ دیا تھا، دو آدمیوں میں آپس میں لڑائی ہو گئی تھی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ اس آدمی سے قبطی سے اس آدمی کی جان چھڑانا چاہ رہے تھے، وہ بنی اسرائیلی تھا، تو بس مقصد صرف اتنا تھا کہ یہ جو آدمی اس کے اوپر ظلم کر رہا ہے، اس ظلم اور تعدی سے اس کو بچا لیا جائے۔ لیکن وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ذرا سا ہاتھ ایک تھپڑ مارا، اس بیچارے کی موت آ گئی، وہ وہیں پر ختم ہو گیا۔ نہ مارنے کا ارادہ تھا، نہ یہ ارادہ قتل کا تھا، صرف مقصد دوسرے کے ظلم سے چھڑانا مقصود تھا، لیکن وہ موت اس کی لکھی تھی، موت آ گئی۔ تو وہ خیال اور وہ وسوسہ
حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذہن میں بیٹھ گیا کہ وہ تو میرے خون کا پیاسا ہے فرعون، اگر میں جاؤں گا تو وہ تو مجھے واپس زندہ سلامت نہیں چھوڑے گا۔ وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنْبٌ فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُونَ۔ تو کیا کہا حق تعالیٰ جل شانہ نے؟ قَالَ كَلَّا فَاذْهَبَا بِآيَاتِنَا إِنَّا مُسْتَمِعُونَ۔ جاؤ، تم دونوں جاؤ، کچھ بھی نہیں ہوتا، ہماری حفاظت۔ ارے جب ہم فرعون کے گھر میں تمہاری پرورش کر رہے ہیں اور تمہیں پال پوس رہے ہیں اور تمہیں بڑا کر رہے ہیں، بھلا چنگا کر دیا تو آگے کیا اس فرعون کے مظالم سے بچانا ہماری قدرت میں نہیں ہے؟ جس موسیٰ کے ڈر سے اس نے بنی اسرائیل کے لاکھوں بچوں کو قتل کروا دیا، اور اللہ کی قدرت اور اللہ کی عجیب شان، وہ بچہ جو ہے ان کے گھر میں ہی پرورش، ان کے ہاتھوں سے پرورش پا رہا ہے، شاہی خزانے سے پرورش پا رہا ہے۔ اس کو کہتے ہیں کہ جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے، جس کی اللہ تعالیٰ حفاظت کر دے مخلوق اس تک نہیں پہنچ سکتی، مخلوق نہیں پہنچ سکتی۔ خیر، اب روانہ ہو گئے فرعون کی طرف۔ میں نے آخری بات جو پچھلے جمعے ذکر کی تھی، جہاں پر میں نے بات ختم کی تھی، اور میں نے یہ ذکر کیا تھا کہ آئندہ انشاءاللہ وہیں سے میں بات شروع کروں گا۔ یہ تو میں نے پچھلی باتیں بتائیں کہ اس دعا کا پس منظر کیا ہے۔ تو وہ ایک نصیحت اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور حضرت ہارون کو یہ فرمائی، فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ۔ تم دونوں جاؤ، کس کی طرف؟ فرعون کی طرف۔ لیکن ایک بات یاد رکھنا، قولا لینا، نرمی سے بات کرنا، سختی سے بات نہ کرنا۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ دو فائدے ہوں گے، دو فائدے ہوں گے۔ لعلہ یتذکر، ہو سکتا ہے کہ وہ تو یا تو نصیحت حاصل کر لے، دوسرا فائدہ یہ ہوگا، ہو سکتا ہے کہ وہ ڈر جائے، توبہ کر لے، رجوع کر لے اللہ تعالیٰ کی طرف۔ تو یہ جو آیت ہے فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ، اس آیت سے حضرات علماء کرام نے اس بات پر استدلال کیا ہے کہ ہر وہ آدمی جو دعوت کا فریضہ انجام دے رہا ہے، چاہے وہ عالم ہو، چاہے وہ مبلغ اور تبلیغ کرنے والا ہو، چاہے وہ لوگوں کا وعد و نصیحت کرنے والا ہو، لوگوں کا وہ مقتدا اور پیشوا ہو، نصیحت یہ کی جا رہی ہے کہ اپنے مخاطب کی عزت نفس کا لحاظ رکھ کر بات کرنی چاہیے، ورنہ تو وہ دعوت مؤثر نہیں ہوگی، اس دعوت کا فائدہ نہیں ہوگا۔ اور حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کی ذیل میں فرمایا، بات دراصل سمجھنے کی ہے، تھوڑا سا سمجھ لیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کیا کہا جا رہا ہے اس آیت میں۔ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ دیکھو، اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون جو دونوں نبی ہیں، اور نبی کا مقام آپ جانتے ہیں، اور دوسری طرف ان کا جو مخاطب ہے وہ ہے فرعون، اور فرعون جو ہے وہ بدترین آدمی ہے، تو معلوم ہوا کہ دو بہترین آدمی کو بدتر آدمی کی طرف جب بھیجا جا رہا ہے تو اللہ تعالیٰ یہ نصیحت کر رہے ہیں۔ پھر فرمایا کہ جو وعظ کرنے والا ہے، تبلیغ کرنے والا ہے، دعوت دینے والا ہے، وعظ و نصیحت کرنے والا ہے، فرمایا کہ وہ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون سے تو بڑا نہیں ہو سکتا، یا ہو سکتا ہے؟ بتائیں، ظاہر ہے کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ نبی ہے، پیغمبر ہے، ان سے بڑا کون ہو سکتا ہے؟ تو جتنا بڑا دعوت دینے والا ہو، جتنا بڑا مقرر ہو، جتنا بڑا مبلغ اعظم ہو، جتنا بڑا وقت کا خطیب ہو، وہ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون سے بڑا نہیں ہو سکتا۔ طے ہو گئی یہ بات۔ دوسرا فرمایا کہ تمہارا جو مخاطب ہے وہ فرعون سے بدتر نہیں ہو سکتا۔ بھئی تمہارا جو مخاطب ہے، جو آدمی بات کر رہا ہے، اس کے جو مخاطب ہے وہ فرعون، کم سے کم فرعون کے علاوہ تو کسی آدمی نے خدائی کا دعویٰ نہیں کیا، تو بہرحال وہ فرعون سے بدتر نہیں ہو سکتا۔ تو جب سب سے بہتر دو آدمیوں کو سب سے بدتر آدمیوں کی طرف جب بھیجا جا رہا ہے تو کیا کہا جا رہا ہے؟
فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ. تو جب ان کو یہ ہدایت دی جا رہی ہے تو پھر بطریق اولا عام لوگوں کے لیے یہ ہدایت تو بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے کہ جب آپ اپنے مخاطب سے بات کریں اور گفتگو کریں تو اس میں سختی نہیں ہونی چاہیے، اس میں نرمی ہونی چاہیے. چنانچہ روایات میں ہے کہ جب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی آدمی میں کوئی خرابی دیکھتے کہ کوئی آدمی غلط کام کر رہا ہے، کسی آدمی نے غلط کام کیا ہے یا کسی آدمی نے کوئی گناہ کا کام کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی کسی نافرمانی کا وہ مرتکب ہوا ہے، تو ایک تو صورت یہ ہے کہ کہ وہ آدمی سامنے بیٹھا ہوا ہے مجمع میں، آپ نے اس کا نام لیا، ہاں بھائی ہارون صاحب آج کل یہ سب چل رہا ہے، بڑی گڑبڑ سڑبڑ ہو رہی ہے. اب ظاہر ہے کہ اگر آپ کسی آدمی کا مجمع میں نام لیں گے تو اس کی بھی تو عزت نفس ہے یا نہیں ہے؟ چاہے وہ آدمی غریب ہے، وہ آدمی بڑا ہے، وہ آدمی چھوٹا ہے، اس سے قطع نظر ہر آدمی کی عزت نفس ہے. نام لے کر اگر آپ اس کو ٹوکتے ہیں اور نام لے کر مجمع میں اگر آپ اس کی اصلاح کرتے تو وہ اصلاح نہیں ہوگی، وہ اور زیادہ سختی پر اتر آئے گا، اور زیادہ وہ ضد اور عناد پر اتر آئے گا. تو جو اصل مقصد ہے دعوت دینے کا کہ اگلا بندہ راہ راست پر آ جائے، وہ مقصد حاصل نہیں ہو سکتا. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معمول ہوتا کہ جب کسی آدمی میں کوئی خرابی دیکھتے، کسی آدمی سے کوئی گناہ سرزد ہوا یا کسی آدمی نے کسی جرم کا ارتکاب کیا، تو آپ مجمع میں یہ بات ارشاد فرماتے اور بات کی یوں تعبیر فرماتے، ما بالو اقوام یفعلون کذا وکذا، لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ یہ کام کر رہے ہیں. اب لوگوں کو کیا ہو گیا، اس میں کسی آدمی کا نام متعین ہے؟ پیچھے والے نہیں بول رہے، نہیں ہے متعین. اب وہ جو آدمی سن رہا ہے وہ سمجھ گیا کہ اشارہ میری طرف ہے، وہ اپنی اصلاح کر لے گا. لیکن اگر آپ نے یہ طرز چھوڑ کر، یہ طریقہ چھوڑ کر آپ کسی کا نام لیتے ہیں کہ ہاں بھائی سرفراز صاحب آج فجر کی نماز آپ نے نہیں پڑھی، تو اگلا آدمی جو ہے وہ مجمع میں اپنی خفت محسوس کرے گا، شرمندگی محسوس کرے گا. اب اگر وہ پڑھنے بھی چاہے گا وہ کہے گا جا تیری ایسی کی تیسی، نماز کا مسئلہ میرا مسئلہ ہے، تیرا مسئلہ نہیں ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو انداز تخاطب تھا اور آپ کا جو بات کرنے کا انداز تھا کہ جب وہ آپ کسی کی اصلاح فرماتے تو نام لینے کے بجائے آپ یہ تعبیر فرماتے، ما بالو اقوام، لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، یفعلون کذا وکذا، یوں کام کرتے. تو اب ہر آدمی جو ہے وہ چونک جاتا ہے کہ بھائی اگر یہ غلطی مجھ سے ہوئی ہے تو مجھے اپنی غلطی کی اصلاح کر لینی چاہیے، فائدہ ہو جاتا ہے. اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان جائیں، کس انداز سے آپ نے تربیت فرمائی، کس انداز سے تربیت فرمائی، آدمی حیران ہوتا ہے. اور وجہ یہی ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس انداز سے تربیت فرمائی حضرات صحابہ کی، مختصر سے عرصے میں پوری دنیا میں اسلام پھیل گیا، پوری دنیا میں اسلام پھیل گیا. ایک آدمی جو ہے، لیکن مشکل یہ ہے کہ ہم لوگ ان چیزوں سے سبق حاصل نہیں کرتے، ہم ان چیزوں کو پلو سے نہیں باندھتے. ہم تو روزانہ ان چیزوں کا مشاہدہ کرتے رہتے ہیں. آپ اندازہ لگائیے کہ ایک آدمی جو ہے وہ تصور کریں کہ یہ واقعہ اور یہ معاملہ ہماری مسجد میں پیش آ جائے تو کیا ہوگا؟ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر ایمانداری سے بتائیں. مسجد نبوی ہے جس میں ایک نماز پڑھنے کا ثواب 50,000 نمازوں کا ثواب ملتا ہے، ایک نماز پڑھنے کا ثواب. اس مسجد نبوی میں آ کر ایک آدمی جو دیہات کا رہنے والا ہے، دیہاتی، وہ آ کر پیشاب کر رہا ہے، مسجد نبوی میں پیشاب کر رہا ہے. صحابہ دوڑے، اس کو روکے، منع کرے. آپ نے فرمایا کہ ماہ ارے چھوڑ دو، کرنے دو، اس کو کرنے دو. ابھی تم دوڑو گے، اس کے بعد جاؤ گے، گھبراہٹ میں خدا نخواستہ پیشاب بند ہو جائے. کیا شفقت ہے، کیا شفقت.
چھوڑ دو کرنے دو. جب کر لیا اس نے پیشاب پورا فارغ ہو گیا تو آپ نے اس کو اپنے قریب بلایا. اللہ تعالیٰ یہ انداز اور یہ ترتیب اور یہ طریقہ اللہ تعالیٰ ہمارے اندر بھی پیدا کر دیں, عجیب صورتحال بدل جائے گی, یقین کریں. آپ نے اس کو قریب بلایا اور آپ نے اس سے کہا کہ بھائی دیکھو یہ جو مسجدیں ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے گھر ہیں. اس طرح آپ نے سمجھایا یہ اللہ تعالیٰ کے گھر ہیں, یہاں یہ کام نہیں ہوتے, یہ ان چیزوں کے لیے نہیں ہے, یہ ہے نماز پڑھنے کے لیے, یہ ہے تلاوت کرنے کے لیے, یہ مسجد ہے اللہ کا ذکر کرنے کے لیے, یہ مسجد ہے عبادت کے لیے, یہ مسجد ہے اللہ کے حضور جھکنے کے لیے, یہ مسجد ان کاموں کے لیے نہیں ہے. تو صحابہ سے کہا کہ بھائی جو پیشاب کر دیا اس نے پانی کے ڈول لاؤ اور ڈول لا کر بہاؤ اور مسجد کو صاف کر دو. مسجد بھی صاف ہو گئی. وہ صاحب کہتے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے سے سمجھایا, میرے ماں باپ قربان ہو آپ پر, آپ سے زیادہ شفیق میں نے آج تک کسی کو نہیں پایا. اب آپ تصور کر لیں کہ اگر فرض کر لیں کہ اگر ہماری مسجد میں یا کسی بھی مسجد میں اللہ نہ کرے کوئی آدمی بیچارہ معذور ہے, جان بوجھ کر تو کوئی کر سکتا ہے یہ کام, کوئی مسلمان جان بوجھ کر نہیں کر سکتا. ایک آدمی معذور ہے بیچارہ, پیشاب کو روک نہیں سکتا, اس نے مسجد میں پیشاب کر دیا, یا کوئی بچہ آیا اس نے پیشاب کر دیا, تو حضرت ہم کیا کرتے ہیں؟ اس کو گلے لگاتے ہیں, اس کو پیار سے سمجھاتے ہیں کہ بیٹا آپ نے بہت برا کیا, ایسا نہیں کرنا چاہیے, پیشاب کر کر گھر سے آنا چاہیے. ایسا کرتے ہیں؟ ایسے سمجھاتے ہیں؟ نہیں. کیا کرتے ہیں؟ مارتے ہیں, گالیاں دیتے ہیں, لاتے مارتے ہیں, گھوسا مارتے ہیں, اول فول بکتے ہیں, خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے کیا کچھ کرتے ہیں. نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ آدمی یا وہ شخص آئندہ مسجد میں آنے سے توبہ کر لیتا ہے. آپ مجھے بتائیں کہ کیا آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ ناصح ہیں؟ آپ حضور سے زیادہ نصیحت کرنے والے ہیں؟ آپ حضور سے زیادہ خیر خواہ ہیں؟ آپ کے دل میں دین کی محبت حضور سے زیادہ ہے؟ وجہ کیا ہے کہ ہم اس انداز تعلیم نبوی سے دور ہیں. عجیب صورتحال ہے. اتنا پیار سے اور اتنے محبت سے آپ نے سمجھایا کہ زندگی بھر کے لیے اس آدمی کو سبق مل گیا. آپ نے کہا کہ چھوڑ دو, کرنے دو, پیشاب کر لے. جب فارغ ہو گیا آپ نے کہا صحابہ سے کہ بھئی پانی کے ڈول لاؤ, وہ پانی سے بہا دو, مسجد پاک ہو گئی. اللہ اللہ خیر صلی اللہ. یہ ہے فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ, اپنے مخاطب کو خوبصورتی کے ساتھ. اب یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی آدمی اگر غلط کام کر رہا ہے تو جو مقتدا اور پیشوا ہے وہ نہ ٹوکے. نہیں, ٹوکنا تو ہے, یہ ذمہ داری ہے, لیکن ٹوکنے کا بھی طریقہ ہوتا ہے. ایک اور مثال میں آپ کو دے دیتا ہوں بات سمجھانے کے لیے, بات اور اچھی طرح سمجھ آ جائے گی. ایک صاحب آتے ہیں, روایات میں ایک صاحب آتے ہیں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور آ کر عجیب خواہش کا اظہار کرتے ہیں, اور ایسی خواہش کا اظہار کسی عام آدمی کے سامنے نہیں کر رہے, بلکہ امام الاولین والآخرین, سید الاولین والآخرین, امام الانبیاء, قدوۃ الانبیاء, خاتم النبیین, سرور دو عالم جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک آدمی آتا ہے اور آ کر کہتا ہے کہ حضرت مجھے زنا کی اجازت دے دیں. اب آپ اندازہ لگائیں کہ اتنی بری خواہش کا اظہار کر رہا ہے, اور کس کے سامنے کر رہا ہے؟ حضور کے سامنے کر رہا ہے. اور ہمارے سامنے اگر اس طرح کا کوئی آدمی اس طرح کی کوئی فرمائش کرے تو کیا کریں گے؟ ماریں گے, منہ پہ الٹا ہاتھ کھینچ کے ماریں گے, اس کے منہ سے خون نکال دیں گے. بے شرم آدمی, شرم نہیں آتی؟ بے حیا, حیا نہیں آتی؟ حضور سے آپ نے اس کو قریب بلایا. سوچیں اس بات کو. آپ نے قریب بلایا, قریب بلا کر آپ نے فرمایا کہ دیکھو بھائی, یہ جس چیز کی تم خواہش کا اظہار کر رہے ہو
ظاہر ہے کہ یہ زنا تم جس کے ساتھ بھی کرو گے وہ کسی کی بہن ہوگی, کسی کی بیٹی ہوگی, کسی کی ماں ہوگی. اس نے کہا کہ جی ہوگی. فرمایا کہ ایک لمحے کے لیے یہ بتاؤ کہ اگر یہ کام تمہاری بیوی, تمہاری بہن, تمہاری بیٹی کے ساتھ اگر کوئی کرے تمہیں کیسا لگے گا؟ کہا کہ جی میں تو اس کو قتل کر دوں, میری تو غیرت گوارا نہیں کرے گی کہ میں آنکھیں میچ لوں, میں تو اس کو چھوڑوں گا نہیں, تکے بوٹی کر دوں گا. تو آپ نے فرمایا کہ تم جس کے ساتھ یہ غلط کام کرنا چاہ رہے ہو وہ بھی تو آخر کسی کی ماں ہے, وہ بھی تو آخر کسی کی بہن ہے, وہ بھی تو آخر کسی کی بیٹی ہے. اور پھر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کے سینے پر ہاتھ مارا, اور مار کر اللہ تعالیٰ سے کچھ دعائیں پڑھی, اور آپ نے فرمایا کہ اللہم طہر قلبہ وحسن فرجہ, اے اللہ اس کے دل کو صحیح کر دے اور اس کی شرمگاہ کو محفوظ کر دے. وہ صاحب کہتے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہاتھ میرے سینے پر مارا آج تک میں اس کی ٹھنڈک محسوس کرتا ہوں, اور زندگی بھر کبھی اس چیز کا خیال ہی نہیں آیا, وہ غلط خیال ہی ہمیشہ کے لیے رخصت ہو گیا. یہ انقلاب اور یہ تبدیلی کہاں سے آئی؟ یہ بات دماغ میں جو بیٹھ گئی کس چیز سے؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس بہترین انداز سے سمجھانے کی برکت سے, بہترین انداز سے جو آپ نے سمجھایا اس کی برکت سے وہ کہتے ہیں کہ وہ جو دل میں غلط خواہشات پیدا ہو رہی تھی, وہ طوفان جو دل میں اٹھ رہا تھا وہ ختم ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے عفت والی زندگی عطا فرما دی, اللہ تعالیٰ نے شرمگاہ کو محفوظ کر دیا, غلط قسم کے خیالات دل سے رخصت ہو گئے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ سمجھانے کا بھی طریقہ ہے, سمجھانے کا بھی. بس اوقات ایک بات ہوتی ہے بہت دفعہ لوگوں نے سنی ہوتی ہے, کوئی آدمی اس بات کو اپنے انداز سے بیان کرتا ہے, اس کا ایک الگ اثر ہوتا ہے طبیعت پر. تو بات کی تعبیر کا بڑا فرق ہے. اسی لیے علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے بڑے بزرگوں میں سے گزرے ہیں. علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ, انہوں نے یہ جو قرآن کریم کی آیت ہے 14ویں پارے کی, ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن, جس میں دعوت کے اصول بیان کیے. اس آیت میں دعوت دینے والے کو آداب سکھلائے ہیں, ایک داعی کو کس طرح دعوت دینی چاہیے, کن اسلوبوں کا لحاظ رکھنا چاہیے, یہ سارے طریقے اس آیت میں سمجھائیں کہ تم اپنے رب کی طرف دعوت دو حکمت کے ساتھ, مصلحت کے ساتھ, دور اندیشی کے ساتھ. تو حضرت علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جب آدمی, میری بات یاد رکھیں, جب آدمی حق بات کو, اگر آپ میرے ساتھ بول دیں گے تو مجھے سمجھ میں آ جائے گا کہ آپ بات سمجھ رہے ہیں, جب آدمی حق بات کو حق نیت سے حق طریقے سے کہے گا تو اس کا لازمی سامنے والوں پر اثر ہوگا. ایسا ہو نہیں سکتا کہ ان تین چیزوں کی رعایت رکھے اور سامنے والا متاثر نہ ہو. بات بھی حق ہو, نیت بھی درست ہو, طریقہ بھی درست ہو. مثال کے طور پر بات تو حق ہے, ایک آدمی جو ہے وہ نماز نہیں پڑھتا, نماز چھوڑ دیتا ہے, گیٹ کے باہر ٹھیلا لگا ہوا ہے, بیٹھا ہوا ہے, نماز پڑھتا نہیں, اور لوگ بیچارے باہر سے آ رہے ہیں. اب آپ کو جوش چڑھا کہ بھائی اس کو دراصل سمجھانا چاہیے, اب آپ اس کو نماز کی ترغیب دے رہے ہیں, نماز چھوڑنے کی جو وعیدیں ہیں وہ آپ اس کے سامنے بیان کر رہے ہیں. بات تو حق ہے, جس چیز کی طرف دعوت دے رہے ہیں وہ بالکل درست ہے. تو بات تو درست ہے, لیکن خدا نہ خواستہ, اللہ نہ کرے کہنے والے کی نیت میں فتور ہے. مثلا کہنے والے کی نیت میں فتور یہی ہے کہ سامنے والا یہ سمجھے کہ میں بہت بڑا علامہ ہوں, میں بہت قابل آدمی ہوں, میں بڑا باصلاحیت آدمی ہوں, میری تقریر کا تو ڈنکا بجتا ہے. تو جتنی بھی حق بات ہوگی سامنے والے پر ایک رتی برابر اثر نہیں ہوگا, ایک رتی برابر اثر نہیں ہوگا, ایک حبہ برابر اثر نہیں ہوگا. کیوں؟
اس لیے کہ بات تو حق ہے لیکن آپ کی نیت جو ہے وہ اللہ کی رضا نہیں ہے. آپ کی نیت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی نہیں ہے. آپ کی نیت ہے نام و نمود. آپ کی نیت ہے لوگوں میں پاپولر ہونا, لوگ مجھے لائک کریں, لوگ مجھے شیئر کریں. مقصد اللہ تعالیٰ کی رضا نہیں ہے, کچھ بھی فائدہ نہیں ہوگا. اچھا جی, دو باتیں ہو گئی. بات بھی حق ہے, بات بھی اس نے حق کہہ دی, اور نیت بھی اس کی صحیح ہے, لیکن بات کرنے کا ڈھنگ نہیں آتا. بات کرنے کا ڈھنگ نہیں آتا, پتھر مارتا ہے, فائدہ نہیں ہوگا, مخاطب کو فائدہ نہیں ہوگا. چونکہ بات کرنے کا ڈھنگ, سلیقہ, اسلوب, طریقہ, حکمت, مصلحت, کس وقت بات کرنی ہے, کس انداز سے بات کرنی ہے, میرا مخاطب کس عقل کا ہے, اس کی عقل کے مطابق اس سے بات کرنی ہے, کس طرح بات کو میں تعبیر کروں اپنی بات سمجھانے کے لیے, یہ پورا ایک فن ہے. تو حق بات ہو, حق نیت سے ہو. تیسری بات میں نے کیا بتائی, اب یاد ہی نہیں ہے تو کیا اس خاک پتہ چلے گا. ارے بابا, حق بات ہو, حق نیت ہو, حق طریقے سے ہو. پھر دوہرا رہا ہوں, حق بات ہو, حق نیت ہو, حق طریقے سے ہو. آپ ذرا سی بات کریں گے, اللہ کے بھروسے پر کہہ رہا ہوں انشاءاللہ, سامنے والے کا دل آپ لے لیں گے, سامنے والے کے دل میں بات اتر جائے گی. کیوں؟ اس لیے کہ تینوں چیزیں پائی جا رہی ہیں, اور جہاں ان تینوں چیزوں میں سے کسی ایک چیز کا فقدان ہوگا, آپ ایڑی سے چوٹی تک کا زور لگا لیں, سامنے والا ٹس سے بس نہیں ہوگا. تو خیر, میں یہ ذکر کر رہا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور حضرت ہارون کو جب اللہ تعالیٰ نے فرعون کی طرف بھیجا تو یہ نصیحت کی, کیا؟ فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ. دیکھو فرعون کے پاس جا رہے ہو, ہے بڑا پرلے درجے کا سرکش, پرلے درجے کا ضدی اور عناد اس کے اندر بھرا ہوا ہے, لیکن بس گفتگو جو ہے وہ ذرا سی نرم رکھنا, دھیمی رکھنا, سمجھانے کا انداز بہتر ہو, شاید نصیحت حاصل کر لے, شاید ڈر جائے. خیر, تو یہ دعا جو ہے وہ میں پچھلے جمعے بتا چکا ہوں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں لکنت تھی, اور وہ لکنت کیوں تھی اس کا پس منظر آپ کے علم میں بھی اور بتایا بھی ہے میں نے. تو اس موقع پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ میرا سینہ میرے لیے کھول دیں, وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي. اور یہ دعا جو ہے, یہ دعا صرف حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کے لیے نہیں ہے, یہ صرف ان کے لیے نہیں ہے, یہ قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے لیے. کیسے؟ دن رات دن رات دن رات دن رات, اور اب جو حالات چل رہے ہیں تو 24 گھنٹے ہر وقت نہ جانے کتنے خطرات ہمارے سروں پر منڈلاتے رہتے ہیں, کتنے خطرات ہمارے سر پر منڈلاتے رہتے ہیں. مثلا اب آج کل ایک خبر چل رہی ہے, آپ کو بھی پتا ہوگا, ایک مہنگائی کی نئی لہر آ رہی ہے, پتا ہے نا, مجھ سے زیادہ آپ جانتے ہیں. اب ہر آدمی پریشان ہے بیچارہ, مزدور پریشان, تنخواہ دار آدمی پریشان, تاجر پریشان, کاروباری پریشان. خطرات ہیں یہ نہیں, ٹینشن ہے یہ نہیں ہے, بہت بڑی ٹینشن ہے. لیکن اگر اس موقع پر تبصرے کرنے کے بجائے, تبصروں کے بجائے اگر یہ دعا اللہ تعالیٰ سے کر لی جائے کہ وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي, اے مولا میرے اس مشکل کو آسان کر دے, میں اتنی مشکلات کا متحمل نہیں ہوں, میں زندگی نہیں گزار سکتا, میرے پاس نہ اسباب ہے, نہ میرے پاس ذرائع ہے, نہ میرے پاس وہ قوت ہے. اے مولا یہ مشکل بھی تیری طرف سے ہے, اور اس مشکل کو آسانی سے بدلنا بھی تیرے اختیار میں ہے, تیری قدرت میں ہے. اے اللہ میرے اس معاملے کو آسان کر دے. آپ مجھے بتائیں, تفسیروں کے بجائے اگر آدمی اس دعا کو مانگتا رہے, فائدہ ہوگا ہی نہیں ہوگا؟ یقیناً ہوگا. کیوں نہیں ہوگا؟ تو تفسیروں کے بجائے ہم دعاؤں کا اہتمام کرنے والے بن جائیں, ہم کثرت سے اللہ تعالیٰ سے مانگنے والے بن جائیں, ہم اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والے بن جائیں. حالات جو ہے وہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں. ہم اپنے حالات بدلیں گے, اللہ ہمارے حالات بدل دیں گے, لیکن جب تک ہم اپنے حالات بدلنے کے تیار نہیں ہیں, کوئی بہتری کی امید نہ رکھیں. میں بالکل آپ کو صاف صاف بات عرض کر رہا ہوں, لارے لپے نہیں دے رہا.
جب تک ہم اپنے حالات نہیں بدلیں گے، ہم جن گناہوں میں مبتلا ہیں، جن بری عادات میں ہم مبتلا ہیں، جن بری لت میں ہم مبتلا ہیں، جب تک کہ ہم ان طریقوں کو نہیں چھوڑیں گے اس وقت تک اللہ کی مدد و نصرت نہیں آئے گی. تو کم سے کم پہلا طریقہ یہ ہے کہ ان چیزوں کو چھوڑے، اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ہر وقت فرمائیے مانگتے رہیں. یہی بات چل رہی ہے، ہر وقت اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہیں. کتنا مانگے اللہ کے سامنے منگتے بن جاؤ. منگتے، یا اللہ آپ کے اختیار میں، چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، سوتے جاگتے، کھاتے پیتے، آتے جاتے، زبان پر ہر وقت دعا. یقین جارے جب آپ کا تعلق اللہ تعالیٰ سے جڑ جائے گا تو بس پھر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مانگنے والوں سے زیادہ ہمیں عطا فرمائیں گے. میں تو یہ سمجھتا ہوں، میں طالب علم ہوں. اب آپ کو میری ان باتوں سے اگر اتفاق نہ ہو تو ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن قرآن اور حدیث سے جو بات سمجھ میں آتی ہے وہ میں نے عرض کر دیا کہ ہم اللہ تعالیٰ سے مانگنے والے بن جائیں. ہر وقت دعاؤں کا، چلتے پھرتے دعائیں مانگتے رہیں، اپنی زبان میں مانگیں، قرآن کی جو دعائیں ہیں وہ دعائیں مانگیں، حدیث میں جو دعائیں، یعنی مانگنے کے سلسلے میں تعطل نہیں ہونا چاہیے. اللہ نے چاہے انشاءاللہ جب اللہ تعالیٰ مانگنے کی توفیق دیں گے تو گھبرانے کی بات نہیں ہے، دل چھوٹا کرنے کی بات نہیں ہے. حالات آتے، مشکلات آتی ہے، لیکن اگر تعلق اللہ تعالیٰ سے مضبوط ہے، ارے جس کا اللہ ہے اس کو کوئی پریشانی ہو سکتی ہے؟ یہ پیچھے والے احباب نہیں بتا رہے بھائی، جس کے اللہ ہے، جس کا پروردگار اس کے ساتھ ہے، جس کا رب اور پالنے والا اس کے ساتھ ہے، اس کو کائے کی پریشانی؟ اور سب چیزیں اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے یا نہیں ہے؟ حالات بدلنا اللہ کے اختیار میں ہے یا نہیں ہے؟ اس شر میں سے خیر پیدا کرنا اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے یا نہیں ہے؟ پھر کیا مسئلہ؟ صرف بات اتنی سی ہے کہ ہم سنجیدہ ہو جائیں، ہم سنجیدگی اختیار کر لیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف ہم رجوع کرنے والے بن جائیں، اللہ تعالیٰ سے مانگنے والے بن جائیں. اللہ تعالیٰ انشاءاللہ یہ حالات جلد بدل دیں گے اور اچھے حالات آ جائیں گے، بشرطے کہ ہم فرائض کا اہتمام کرنے والے بن جائیں، حقوق العباد ادا کرنے والے بن جائیں، حقوق اللہ ادا کرنے والے بن جائیں، اور جہاں جہاں رزق کی تنگی کے جو اسباب ہیں ان اسباب کو ہم چھوڑ دیں، اللہ کی نصرت اور مدد آئے گی انشاءاللہ. اور آخری بات کہہ کر میں بات ختم کر رہا ہوں. ابھی حالیہ دنوں میں سویڈن جو ملک ہے جس میں قرآن کریم کی توہین ہوئی ہے، اخباروں میں بھی مظاہرے بھی ہو رہے ہیں، احتجاج بھی ہو رہے ہیں، ساری چیزیں ہو رہی ہیں جس سے ہر مسلمان کا دل جو ہے وہ زخمی ہے. میں لمبی چوڑی نہ مجھے تقریر آتی ہے اور نہ لمبے چوڑے مجھے سیاسی بیانات آتے ہیں، میں مختصر سی ایک بات کر میں بات ختم کر رہا ہوں. حضرت یہ جتنا بھی کرتے رہے، قرآن کریم کی توہین کرتے رہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتے رہے، اگر ہم نے اپنا تعلق قرآن کریم سے مضبوط کر لیا انشاءاللہ یہ الٹے لٹک جائیں گے، کچھ بھی نہیں ہوگا. میں تو یہ سمجھتا ہوں. اور جب تک ہم اپنا رشتہ اس قرآن کریم سے نہیں جوڑتے یہ آئے دن حالات سامنے آتے رہیں گے. تو اس موقع پر ہمیں اپنا رشتہ قرآن کریم سے جوڑنا چاہیے، مضبوط کرنا چاہیے. انشاءاللہ کسی کی ہمت نہیں ہوگی، کسی کی جرت نہیں ہوگی. اس لیے کسی آدمی نے بہت اچھی بات کی، یا کسی کتاب میں نے پڑھی تھی. عید کی نماز تو آپ لوگ یہاں پڑھتے ہوں گے نا، عید کی نماز، یہ نہیں سارے یہی کے محلے کے دیکھے بھالے. عید کی نماز میں میری بات سن لے، یاد رکھ لے، اس کو نوٹ کر لیں. عید کی نماز میں جو رش ہوتا ہے وہ رش اگر جس دن فجر کی نماز میں ہو گیا نا حالات بدل جائیں گے. میں غلط کہہ رہا ہوں؟ عید کی نماز میں جو رش ہوتا ہے وہ رش اگر جس دن فجر کی نماز میں ہو گیا بالکل حالات بدلیں گے. اور کیسے بدلیں گے اللہ تعالیٰ جانتے ہیں. تو پھر بات گھوم پھر کر وہی آ گئی کہ ہم اپنا تعلق اللہ تعالیٰ سے جوڑ لیں. اور تعلق جوڑنے کا سب سے بہترین نسخہ، مختصر ترین اور مؤثر ترین نسخہ وہ ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے منگتے بن جاؤ. یا اللہ یہ میری مشکل ہے، یا اللہ یہ میرا مسئلہ ہے، یا اللہ یہ خطرات منڈلا رہے ہیں، یا اللہ یہ باتیں میں سن رہا ہوں، یا اللہ یہ پریشانی ہے.
اے اللہ یہ سب کچھ آپ کے قبض قدرت میں، اس کو دور کرنا اور اس شر کو میں سے خیر پیدا کرنا سب آپ کے بس اور اختیار میں ہے۔ یا اللہ میں امتحان اور آزمائش کے قابل نہیں ہوں۔ مانگ کر تو دیکھو کیسے حالات بدلتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کریم سے اپنا رشتہ جوڑنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں اپنی ذات سے مانگنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی طرف رجوع کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مسجد کو آباد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے دل کو قرآن کریم سے منور کرنے کی اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ سب حالات انشاءاللہ بدلیں گے، مایوسی نہیں ہے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ان معروضات پر مجھے بھی اور آپ کو بھی، ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔